الحمدللہ وکفی والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ سامعین کرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ غیر مقلدین حضرات کی طرف سے ایک یہ اعتراض بار بار کیا جاتا ہے کہ علماء اہل سنت والجماعت احناف دیوبند کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے، اور خصوصاً تبلیغی جماعت پر یہ لوگ اعتراض کیا کرتے ہیں کہ تبلیغی جماعت کا عقیدہ درست نہیں ہے۔ کیوں عقیدہ درست نہیں ہے؟ کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کو ہر جگہ مانتے ہیں، کیونکہ ان حضرات کا یعنی غیر مقلدین کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ صرف عرش پر ہیں اور کہیں بھی نہیں ہیں۔ تو یہ ان حضرات کا عقیدہ ہے، تو اسی بات کو لے کر وہ بار بار یہ بات دہراتے رہتے ہیں کہ ان لوگوں کا عقیدہ غلط ہے۔ تو آئیے ہم سنتے ہیں کہ یہ حضرات کیا کہتے ہیں اور کن الفاظ کے ساتھ اس بات کو دہرایا کرتے ہیں یا بتایا کرتے ہیں۔ تو آئیے سنتے ہیں۔ یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، یہ نہ تو ثابت ہے اور نہ شایان شان ہے۔ کرام، آپ نے دیکھا کہ یہ تھے عبداللہ ناصر رحمانی صاحب، جو یہ کہہ رہے تھے کہ اللہ کو ہر جگہ ماننا یہ نہ تو ثابت ہے نہ شایان شان ہے۔ یعنی عبداللہ ناصر رحمانی صاحب کا کہنا ہے کہ اللہ کو ہر جگہ ماننا یہ سرے سے ثابت ہی نہیں ہے، یعنی اللہ کو ہر جگہ ماننا یہ ثابت ہی نہیں ہے۔ دیکھیے کتنی عجیب بات کہہ دی کہ سرے سے انکار ہی کر دیا کہ اللہ تعالیٰ کو ماننا، اللہ تعالیٰ کو ہر جگہ اللہ تعالیٰ کو نہ مانا جائے، یہ عبداللہ ناصر رحمانی صاحب کہتے ہیں۔ تو سامعین، ہم عبداللہ ناصر رحمانی صاحب کی بات مانیں یا اللہ کے قرآن کی بات مانیں یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانیں، تو ہم قرآن پاک کی طرف آتے ہیں کہ قرآن پاک کے اندر کیا ہے اور قرآن پاک کے اندر مسلمانوں کو کیا سمجھایا گیا ہے اور اللہ جل جلالہ نے اپنے متعلق کیا فرمایا ہے۔ تو قرآن پاک میں ہم آتے ہیں، قرآن پاک کو دیکھتے ہیں تو قرآن پاک میں سورہ بقرہ آیت نمبر 115 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ۔ یہ سورہ بقرہ آیت نمبر 115 ہے، یہ آپ کے سامنے میں نے تلاوت کی ہے۔ اس میں اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں کہ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، کہ مشرق و مغرب اللہ ہی کے لیے ہیں، لہذا تم جس طرف بھی منہ کرو گے وہیں اللہ کا چہرہ ہے۔ دیکھیں بھئی کتنی واضح بات ہے کہ تم جس طرف بھی منہ کرو گے وہیں اللہ کا چہرہ ہے۔ یہ اللہ جل جلالہ قرآن پاک میں سورہ بقرہ آیت نمبر 115 کے اندر فرماتے ہیں۔ تو عبداللہ ناصر رحمانی صاحب کیا فرما رہے تھے کہ یہ تو ثابت ہی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے بھئی، سورہ انعام آیت نمبر 3 کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ۔ ابھی ان کے لفظی معنی کیا ہیں کہ وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ، وہ اللہ آسمانوں میں ہے اور زمین میں۔ دیکھیں یہ قرآن پاک کی آیات ہیں، لیکن عبداللہ ناصر رحمانی صاحب کیا کہتے ہیں کہ یہ سرے سے یعنی وہ کہتے ہیں کہ یہ چیز ثابت نہیں ہے۔ یہ سورہ قاف کی آیت ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، کہ ہم تمہیں تمہارے شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ اور سورۃ الواقعہ کی آیت نمبر 85، سورہ قاف کی آیت نمبر 16 تھی اور سورۃ الواقعہ کی آیت نمبر 85 ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ، کہ ہم تمہیں اتنا قریب ہیں، ہم قریب ہیں تمہیں لیکن تم دیکھتے نہیں ہو۔ تو یہ سورۃ الحدید کی آیت ہے، آیت نمبر 4 وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ۔ یہ سورۃ الحدید کی آیت نمبر 4 ہے کہ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، کہ وَهُوَ مَعَكُمْ، وہ تمہارے ساتھ ہے، أَيْنَمَا كُنْتُمْ، جہاں بھی تم ہو۔
دیکھیں عبداللہ ناصر رحمانی صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ ہر جگہ ہے یہ ثابت ہی نہیں ہے. اب یہ قرآن پاک سے ثابت ہو رہا ہے، یہ عقیدہ قرآن پاک سے ثابت ہو رہا ہے. یہ کتنی آیات ہو گئی؟ اب سورۃ المجادلہ آیت نمبر 7، ما یکون من نجوا ثلاثۃ الا هو رابعهم ولا خمسۃ الا هو سادسهم ولا ادنى من ذلك ولا اکثر الا هو معهم اینما کانوا. اب دیکھیں یہ قرآن پاک کی آیت ہے. عبداللہ ناصر رحمانی صاحب کیا فرمائے تھے؟ قرآن پاک یہ جو ہے نا ثابت ہی نہیں. کیا ثابت نہیں ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ حاضر ہے، یہ عقیدہ رکھنا ثابت ہی نہیں ہے. تو قرآن پاک کی کتنی آیات ہو گئیں؟ تو اس آیت کے اندر اللہ جل جلالہ، یہ سورہ مجادلہ کی آیت ہے، اس کے اندر اللہ جل جلالہ کیا فرماتے ہیں کہ 3 افراد کی کوئی سرگوشی نہیں ہوتی مگر ان میں چوتھا یعنی ان میں چوتھا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور نہ 5 آدمیوں کی مگر وہ ان میں چھٹا ہوتا ہے. کہتا ہے 3 آدمیوں کی سرگوشی نہیں ہوتی مگر ان میں چوتھا، یعنی مگر وہ ان میں چوتھا ہوتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ، اور نہ 5 آدمیوں کی مگر وہ ان میں چھٹا ہوتا ہے. ولا ادنی من ذالک، نہ اس سے کم، ولا اکثر، نہ اس سے زیادہ، الا هو معهم اینما کانوا، مگر وہ ان کے ساتھ ہوتا ہے جہاں کہیں بھی ہوں. اینما کانوا، جہاں کہیں بھی ہوں. یہ قرآن پاک ہے. تو عبداللہ ناصر رحمانی صاحب کہتے ہیں کہ یہ ثابت ہی نہیں ہے. تو چلیں ایک اور حضرت کیا فرماتے ہیں اس کی بھی سن لیں. اے صحابہ جو عقیدت یوبو تاللہ عرش پہ مستوی ہے. سامعین کرام، یہ ڈاکٹر عبدالحفیظ سمو صاحب ہیں. یہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کا عقیدہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہیں. تو بھی اللہ تعالیٰ کے عرش پر ہونے سے کسی نے انکار نہیں کیا، یہ تو مسلمان مانتے ہیں. لیکن صحابہ کرام نے کیا اس چیز کا رد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ نہیں؟ تو سامعین، کیا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نہیں ہے؟ یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 186 ہے. اس کی تفسیر کے اندر فوائد ستاریہ غیر مقلدین کی تفسیر ہے. فوائد ستاریہ میں اس کی تفسیر میں یہ بات نقل کی گئی ہے کہ فوائد ستاریہ کے اندر یہ بات نقل کی گئی کہ ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص نے عرض کیا کہ اللہ اگر دور ہیں تو ہم بلند آواز سے پکارا کریں، اگر قریب ہیں تو ہم آہستہ پکارا کریں. تو یہ آیت نازل ہوئی وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، کہ میرے بندوں کو بتا دیجئے کہ میں قریب ہوں. دیکھیں یہ صحابہ کرام کو عقیدہ سمجھایا جا رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی قریب ہیں. لیکن ڈاکٹر عبدالحفیظ سمو صاحب کہتے ہیں کہ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ اللہ عرش پر تو ہم بھی مانتے ہیں، لیکن صحابہ نے انکار نہیں کیا. صحابہ ہر جگہ کی بھی بات کر رہے ہیں. صحابہ کو بلکہ صحابہ کو یہ چیز سکھائی جا رہی ہے، اللہ کے رسول کی طرف سے بتائی جا رہی ہے. سورہ توبہ کی آیت نمبر 40 ہے. سورہ توبہ کی آیت نمبر 40، الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ. اس میں یہ ہے کہ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. یہ اللہ کے رسول نے حضرت ابو بکر کو کہا تھا جب کہ یہ خدشہ ہو گیا کہیں کفار ہمیں دیکھ نہ لیں، تو اس وقت اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ لا تحزن ان اللہ معنا، کہ آپ غم نہ کریں، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہیں. یہ اللہ کے رسول کیا سمجھا رہے ہیں؟ کس کو؟ حضرت ابو بکر کو یہ سمجھا رہے ہیں کہ اللہ ہمارے ساتھ ہیں. تو بخاری شریف کی روایت ہے جو احسن البیان میں اسی آیت کی تفسیر میں یہ حدیث نقل کی گئی ہے کہ یا ابا بکرن ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما، اے ابو بکر ان 2 کے متعلق آپ کا کیا گمان ہے جن کا تیسرا اللہ ہو. دیکھ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کو یہی ترغیب دے رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ قرآن میں بھی یہی بتا رہے ہیں. تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ عقیدہ نصیب کرے
جو اللہ تعالی ہمیں، تو ہم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ جل جلالہ ہمیں قرآن کے مطابق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مختلف طرح کے سوچوں اور فتنوں سے اللہ جل جلالہ ہماری حفاظت فرمائے، پوری امت کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔